کی کوشش کریں. اور پھر بالعموم ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں کوئی برائی ہوتے دیکھ رہا ہے، اگر اس کو ہاتھ سے روکنے کی، طاقت سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم زبان سے اس برائی کو برا کہے اور زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ اگر کوئی برائی ہوتے دیکھو تو اس کو دل میں برا جانو، اس کو دل میں برا جانو. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، لیکن اگر برائی ہوتے دیکھ رہے ہو تو کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ اس برائی کو دل میں برا جانو، اس برائی کو دل میں برا جانو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب وہ شامت اعمال ہو یا جو بھی ہو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل ایسا مردہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کا ضمیر ایسا مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ برائی کو نہ صرف یہ کہ روکتے نہیں ہیں بلکہ وہ برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. حضور فرماتے ہیں اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ برائی کو دل میں برا جانو. ہم سب پہ ضروری ہے کہ اگر کوئی گناہ ہوتے دیکھیں، کسی کو گناہوں کی طرف جاتے دیکھیں، کسی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتے دیکھیں تو اس کو روکیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں، اس کی نصیحت کریں، اس کی نصیحت کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف ہم اپنے معاملات میں ٹھیک ہیں تو ہمیں اور کوئی نہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں کی نصیحت کریں. اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھئی تمہارے علاقے میں فلاں گناہ ہو رہا ہے، تم اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے علاقے میں فلاں طریقے سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تم اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ تم لوگوں کو اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے دوستوں میں جب بیٹھتے ہو تو دوستوں کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ دوستوں کو عبادت کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ ہمارا آسان سا جواب ہوتا ہے بھئی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں ان سے کیا لگے، ہم عبادت کرتے ہیں نا، یہ کافی ہے، ہم نے ان کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا. یہ ایک ہیلا بہانہ ہوتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم دوستوں کی نصیحت کریں گے، نہ جانے کل وہ ہم سے تعلق رکھنا ہی پسند نہ کریں کہ اس کو جب دیکھو یہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے علاقے میں کوئی برائی، کوئی حرام کما رہا ہے، اگر ہمیں پتا ہے ہم جا کے اس کو بولیں گے کہ بھائی یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، حرام طریقے سے مت کماؤ، ہمیں پتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے سے تعلق ہی توڑ دے کہ اس کو جب دیکھو یہ تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، اس کو جب دیکھو یہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے ہم بہانہ یہ کرتے ہیں بھئی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں نا، ہم عمل خیر کر رہے ہیں نا، یہ کافی ہے، ہم نے کسی اور کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا. نہیں بھائی، صرف خود عبادت کرنا کافی نہیں ہے، صرف خود عمل خیر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اعمال صالح سے محروم ہیں، جو لوگ خیر کے رستے پہ نہیں ہیں، ان کو نصیحت کر کے اس رستے پہ لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. نصیحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نصیحت کرنا ہم پہ فرض ہے، نصیحت کرنا ہم پہ لازم ہے. اب آگے وہ عمل کرے نہ کرے یہ اس کا معاملہ ہے. اللہ نے فرمایا دین میں سختی نہیں ہے، ہم کسی کو سختی سے اس طرف نہیں لا سکتے، لیکن نصیحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ایک بار کوئی اگر غلط رستے پہ جا رہا ہے اس کو نصیحت کرنا یہ ہم پہ ضروری ہے. پھر وہ عمل کرے یا نہ کرے یہ ہم اس کا جواب نہیں، یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن نصیحت کرنا ضروری ہے. یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کبھی ہم عبادت کرتے ہیں نا، وہ نہیں کرتا تو اس میں ہمارا کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، حد سے زیادہ گناہ ہونے لگے. آپ کو پتا ہے یہ حضور کی امت پر حضور کی وجہ سے اللہ نے رحم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ خاص کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ جب تشریف لے آئے تب زمین پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. پہلی قوموں میں اگر عیب اور گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے تو ان پہ عذاب آتا تھا، ان پہ عذاب آتا تھا. اسی طرح ایک علاقے میں اللہ کی نافرمانی گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب کا حکم فرمایا کہ اس بستی کو پلٹ دیا جائے. اس بستی پہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب کا فیصلہ فرمایا. جبریل امین نے عرض کی کہ یا اللہ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں، دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اس وقت اجتماعی عذاب سے وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اگر میں نے ان کو عبادت کی توفیق دی ہے تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ باہر جا کے لوگوں کو بھی تبلیغ کرے، باہر جا کے لوگوں کی بھی نصیحت کرے؟ اگر ان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں اور لوگوں
لوگوں کو بھی گناہوں سے بچنے کی نصیحت کریں، لوگوں کو بھی گناہوں کو چھوڑنے کی تلقین کریں۔ اگر ان کو علم دیا تھا تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ باہر نکلے اور لوگوں تک بھی وہ علم پہنچائیں؟ اس وقت اجتماعی عذاب سے وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ آخرت میں بلا مبالغہ اللہ کریم ہے، ان کے لیے اجر ہوگا، لیکن اس وقت وہ نصیحت نہیں کرتے تھے تو اجتماعی عذاب سے وہ بھی محفوظ نہ رہے۔ ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ جہاں خود اعمال صالح کرے، جہاں خود خیر کے کام کرے، وہاں دوسروں کو بھی نصیحت کریں، وہاں دوسروں کو بھی خیر کی نصیحت کریں۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین، خیر کی نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی طرف بلانے میں، اللہ کا حکم پہنچانے میں کبھی گھبرائیے گا نہیں۔ یاد رکھیے گا جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بات کرتا ہے، جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے حق بات کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، اللہ اس کی پشت پناہی کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی نظر رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر حق بات کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی مقام پہ کھڑا ہے اور وہ حق بات کر سکتا ہے تو اسے کر دینی چاہیے، گویا کہ سامنے کوئی بادشاہ وقت بھی کیوں نہ ہو، سامنے کوئی حاکم بھی کیوں نہ ہو، سامنے کوئی کتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو، سامنے کوئی کتنا مالدار کیوں نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، اگر سامنے اگر پورا معاشرہ ہزاروں لوگ بھی مخالف کھڑے ہوں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں اور تم دیکھو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور تم حق بات کر سکو تو ڈرو مت، تمہیں حق بات کر دینی چاہیے، حق بات کر دینی چاہیے۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کہنے پر کوئی تمہاری موت مقدم نہیں کر سکتا اور کوئی تمہارا لکھا ہوا رزق کم نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے جو تمہاری زندگی لکھ رکھی ہے اس کو کم کر دے، یا اللہ نے تمہیں جو رزق دینا ہے اس کو کم کر دے۔ تم حق بات کرو، اللہ تعالیٰ گویا کہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس سے برکت تو اور حدیث کے مطابق اس سے برکت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا حق بات کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تم جب کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھو، جب کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھو، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے، لیکن اس کو نصیحت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو نصیحت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ نصیحت کا انداز کیا ہے میں آگے آپ کے آگے بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دین و نصیحہ، مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں دین سارے کا سارا نصیحت ہے، دین سارے کا سارا نصیحت ہے۔ آپ دیکھیے حضور نے ہر معاملے میں، تمام شبہات زندگی میں، آپ کسی بھی اگر معاملے میں حضور کی احادیث دیکھیں، حضور کی رہنمائی ملے گی، حضور کی رہنمائی ملے گی۔ انسان کو گھر میں کیسا رہنا ہے اس پہ حضور کے فرامین ملیں گے، انسان کو بازار میں کیسے بیٹھنا ہے اس میں حضور کے فرامین ملیں گے، انسان کو مزدوری کیسے کرنی ہے اس میں حضور کے فرامین ملیں گے، انسان کو تجارت کیسے کرنی ہے اس میں حضور کے فرامین ملیں گے، انسان کو معاشرے میں کیسے رہنا ہے اس میں حضور کے فرامین ملیں گے۔ کسی بھی معاملے میں آپ حضور کے فرامین تلاش کریں گے، حضور کے فرامین آپ کو ملیں گے۔ حالانکہ وہ سب باتیں ہیں جو حضور نے صحابہ کو نصیحت فرمائی، پھر صحابہ نے ان کو آگے پہنچایا، اور آج وہ نصیحتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، آج وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ گھر کی مثال لے لیں، ایک بچے کو ماں باپ نصیحت کرتے ہیں، بیٹا بات کرنے کے یہ آداب ہے، بیٹا اٹھنے کے یہ آداب ہیں، بیٹھنے کے یہ آداب ہیں، چلنے کے یہ آداب ہیں، جس سے وہ اپنی شخصیت پرسنالٹی ڈیویلپ کرتا ہے۔ اگر نصیحت نہ ہو تو نظر آنے والا انسان عادات و سکنات میں بھیڑیے کی مثل ہو سکتا ہے، بھیڑیے کی مثل ہو سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دین سارے کا سارا نصیحت ہے۔ اسلام میں نصیحت کی بہت امپورٹنٹ ہے، نصیحت کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی